بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا چھٹا رکوع شروع کریں گے آیت نمبر 47 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل کا ذکر پچھلی آیات مبارکہ سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی رکوع کے آغاز سے ان کا بیان شروع ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کو نعمتیں عطا فرمائیں ان کا ذکر ہوا اور انہیں یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا انعامات عطا فرمائے۔ یہاں دوبارہ پھر اس کا تکرار ہے، یعنی اس آیہ مبارکہ کو دوبارہ ذکر کیا گیا، اور کسی بھی بات کا تکرار کرنا اور اس کو دہرانا یہ اس کی اہمیت کے پیش نظر ہوتا ہے، اور مخاطب کو بات بار بار یاد دلائی جاتی ہے تاکہ وہ اس کی اہمیت سے آگاہ ہو اور اسے یہ علم ہو جائے کہ اس کو دوبارہ جو بیان کیا جا رہا ہے یہ کوئی خصوصی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل پر انعامات فرمائے، انہیں نبوت عطا فرمائی، انہیں فضیلت عطا فرمائی، انہیں بادشاہت عطا فرمائی، اور طرح طرح کے انعامات ان کو اللہ نے نصیب فرمائے۔ قوم فرعون سے نجات ان کو عطا کی، وہ ساری نعمتیں ان کو یاد دلائی گئیں۔ یہاں پھر ارشاد فرمایا گیا، یا بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں فضیلت دی تمام عالمین پر۔ یہاں بنی اسرائیل کی عالمین پر فضیلت کا ذکر ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس فضیلت سے مراد اس وقت کی فضیلت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک، اور جب تک ان کی شریعت کے احکام اللہ کی طرف سے نافذ رہے اور یہ لوگ ان کے متبعین میں رہے، ان احکام کی اتباع اور پیروی کرتے رہے، تو یہ فضیلت ان کے پاس رہی۔ لیکن یہ فضیلت ان کی پہلی مدت تک تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو یہ فضیلت امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ گئی۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ یعنی حضور علیہ السلام کے تشریف لانے سے جس طرح حضور تمام انبیاء سے افضل ہیں، اسی طرح حضور کی امت افضل ہے۔ بنی اسرائیل کے فضیلت کا زمانہ وہ زمانہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ماں باپ کا زمانہ۔ تو ان کو جو فضیلت عطا فرمائی گئی، تمام عالمین پر فضیلت، اس وقت کے تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی، تو ان کو اس نعمت کا بھی یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے کتنی تم پر نعمتیں کی تھیں، تمہیں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائیں جن کا پیچھے ذکر ہوا، اور آگے بھی ان کا بیان ابھی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عالمین پر، اس وقت کے لوگوں پر فضیلت بھی عطا فرمائی، تو یہ بھی کوئی چھوٹا سا انعام نہیں ہے۔ تو اگر تم اس فضیلت کو برقرار رکھنا چاہتے ہو، اگر تم ان تمام نعمتوں کو مستقل رکھنا چاہتے ہو، تو پھر تم پر ضروری ہے کہ تورات کے اندر جو کچھ بیان ہوا اس کو قبول کرو اور اس کو مانو۔ اور وہ سب سے بڑی بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور حضور کی نبوت پر ایمان لانا۔ تو حضور پر ایمان لے آؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پھر سے وہ انعام اور اکرام اور وہ فضیلتیں عطا فرمائے گا جو تمہارے پاس پہلے سے بھی تھی۔ واتقوا،
یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی نفس کسی دوسرے نفس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا، ولا يقبل منہا شفاعت، اور نہ ہی اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منہا عدل، اور نہ ہی اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ پہلے آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انعام کو یاد کروایا، نعمتیں یاد دلائیں، اور اب یہاں جو دوسرا پہلو ترغیب کا ہے وہ اللہ اپنے عذاب سے ڈرا رہا ہے، اور ان کو عذاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، اللہ کے انعام و اکرام بھی ہیں، لیکن اگر تم بات نہ مانو گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی ہے۔ اب یہاں قیامت کے دن کے متعلق انہیں بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن تمام معاملات کا حساب و کتاب فرمائے گا، اور اس دن سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا، اور پھر اپنے اعمال انسان پیش کرے گا جو اس نے دنیا میں کیے، جو دنیا میں نیکیاں کیں وہ پیش کرے گا، اور کوئی اس کو نیکیاں لا کے نہیں دے گا کہ لو میری نیکیاں تم رکھ لو اور تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ، کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مفسرین کرام اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا، اس کا مفہوم کفار کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہمیں ہمارے بت فائدہ دیں گے، یا یہاں چونکہ اہل یہود کا ذکر ہے تو ان کے خیال میں یہ تھا کہ ہمارے جو بزرگ گزر گئے ہمیں وہ فائدہ دیں گے اور ہماری بخشش کروائیں گے، اس لیے ہم جو مرضی کرتے رہیں، اللہ کے احکام کو مانیں یا نہ مانیں۔ تو ان کو اس بات کی تصریح کی جا رہی ہے کہ تم غلط فہمی کو دور کر دو، تمہیں قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کیونکہ فائدے کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے۔ جس کے پاس ایمان موجود ہوگا باقی فوائد اس کو پھر ملیں گے، اگر ایمان موجود نہیں ہوگا تو کوئی کسی کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان موجود ہوگا تو پھر اس کو اس کے اعمال بھی فائدہ دیں گے، پھر اس کو دیگر جو سفارش کے حوالے سے، شفاعت کے حوالے سے ذکر ہے اس کا بھی فائدہ ہوگا۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سفارش فرمائیں گے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا اور احادیث مبارکہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی شفاعت کے متعلق ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو حضور سے پوچھا گیا حضور یہ مقام محمود کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ مقام شفاعت ہے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی کی شفاعت کی کوئی ہمت نہ ہوگی مگر جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے گا۔ ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں من یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ؟ تو اجازت کس کو ہوگی؟ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر امت کے دیگر افراد کو بھی، جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں صحابہ کرام کے متعلق آیا، حضرت اویس قرنی کے متعلق آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری میں، مسلم میں، دیگر ترمذی کے اندر، دیگر احادیث کی کتب میں ہیں، حضور سفارش فرمائیں گے۔ اور شفاعت کی تفصیلی وہ روایات کہ جس میں تمام لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم اذهبوا الی غیری فرمائیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، میں تمہاری سفارش نہیں کروں گا۔ پھر دیگر انبیاء کے کرام سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور حضور فرمائیں گے انا لہا انا لہا، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ پیش کریں گے، اور جب تک اللہ چاہے گا سجدے میں رہیں گے، اور پھر اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، شفع تشفع، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، سل تعطیٰ، آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی یا 3 بیٹیاں یا بہنیں دیں اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کو ادب سکھایا اور پھر ان کی آگے شادی کر دی، تو وہ قیامت والے دن جہنم کے سامنے پردہ بن جائیں گی اور سفارش کریں گی۔ اسی طرح رمضان اور قرآن کی شفاعت کا ذکر ہے احادیث مبارکہ میں، تو گویا شفاعت ان لوگوں کے لیے بالکل نہیں ہے جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے،
اور جن کے پاس ایمان کی دولت ہوگی وہ شفاعت سے بہرہ مند ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جن کے ساتھ انہوں نے نیکی کی ہوگی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ جن کے 2 بیٹے بیٹیاں یعنی 2 بچے وہ فوت ہو جائیں، حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ حضور ایک، تو حضور نے فرمایا ایک، قیامت والے دن وہ جہنم کے سامنے پردہ بن جائیں گے اور اپنے والدین کی سفارش کریں گے۔ تو اس طرح کی مختلف روایات ہیں کثیر تعداد میں جن سے شفاعت کے متعلق یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بالکل منع نہیں ہے، یہ ان کے لیے منع ہے جو کافر ہوں گے، ان کی کوئی کسی کی سفارش، کسی کا معاوضہ ان کے لیے کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگا، نہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اور ایمان والوں کی شفاعت کے متعلق قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ میں واضح طور پر موجود ہیں۔ تو یہاں پر جو 4 چیزیں بیان فرمائی گئیں، ایک تو یہ کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا، دوسرا کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، تیسری بات کوئی معاوضہ قبول نہیں ہوگا، اور چوتھا جو ہے کوئی کسی کی مدد بھی نہیں کر سکے گا۔ یعنی عام طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کے متعلق اس کو چھڑا سکتا ہے، اس کو فائدہ دے دیتا ہے تو یا آدمی مصیبت سے بچ جاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ سفارش کر دیتا ہے تو آدمی مصیبت سے بچ جاتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ اس کا معاوضہ دے دیتا ہے کہ یار جو اس نے جرم کیا اس کے پیسے لے لیں، یا اس کا بدلہ لے لیں، یا اس کا جرمانہ لے لیں، اس کو چھوڑ دیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اگلے بندے سے اس کو خود ہی چھڑا لیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 4 باتوں کے متعلق فرمایا کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوگی، نہ تو کسی کو کوئی فائدہ دے سکے گا، نہ کسی کی کوئی سفارش کر سکے گا، نہ کوئی معاوضہ قبول ہوگا، اور نہ ہی کوئی کسی کی مدد کر سکے گا۔ اس لیے بنی اسرائیل تمہارے لیے بچنے کی صرف ایک راہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، ان کی اتباع کرو، اور کامل طریقے سے ان کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ، ان کی امت میں شامل ہو جاؤ۔ یہی ایک طریقہ ہے تمہاری عزت، تمہاری جاہ و حشم اور تمہارے وقار کے سلامت رکھنے کا، وگرنہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے والے حضور کے امتیوں کے لیے بھی اس میں یہ سبق ہے کہ اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی بنیں اور حضور کے دیے ہوئے پیغام کو سنبھالیں اور اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے عمل کا حصہ بنائیں، تو کامیابی ہمارے قدم چومیں گی۔ اور اگر ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سبق چھوڑ دیا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو آج ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی اتباع میں، حضور کی پیروی میں ہی ہماری کامیابی ہے، اور اسی میں ہی ہمارے تمام نعمتوں کی بقا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔